السلام علیکم ڈیفینس ورز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں روس کی جانب سے یوکرین کے اہم شہر کا کنٹرول حاصل کرنے کی خبر پر بات کریں گے۔ تائیوان کے معاملے پر کشیدگی کی فضا، فلپینز اور جاپان کے درمیان ایئر ایکسرسائز، سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی کوششوں میں تیزی، چین، عراق اور ترکیہ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ روسی فوج نے ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد اہم مشرقی شہر سیورو دونیتسک پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس شہر پر روس کے قبضے کا مطلب یہ ہے کہ روس اب لوہانسک خطے کو مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ہمسایہ دونیتسک کے بڑے علاقے پر اس کا کنٹرول ہے۔ یہ دو خطے مل کر صنعتی علاقے ڈونباس کہلاتے ہیں۔ روس کی جانب سے اس علاقے پر کنٹرول کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ یہ ٹاؤن لوہانسک ریجن کا آخری حصہ تھا جس پر یوکرین کا کنٹرول تھا، تاہم اب اس پر روس نے مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ جمعہ کی رات روس نے یوکرین کے شمال اور مغربی علاقوں میں میزائلوں کے ذریعے اہداف کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ کچھ راکٹس بیلاروس سے فائر کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ بیلاروس نے رشیا کو لاجسٹیکل سپورٹ فراہم کی ہے، لیکن اس کی فوج نے باضابطہ طور پر اس جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لیروف آذربائیجان پہنچ گئے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ یو ایس نیوی کے P-8A پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ نے 24 جون کو تائیوان اسٹریٹ کے اوپر پرواز کی تھی۔ ادھر اس کے رد عمل میں پیپلز لبریشن آرمی کے آفیسرز کا کہنا ہے کہ چائنیز ملٹری نے امریکہ کے اس طیارے کی جمعے کے روز پرواز کو مانیٹر کیا اور وہ اپنی علاقائی اور قومی سلامتی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ چائنیز ایئر فورس کی طرف سے حالیہ لارج اسکیل ایکسرسائز بھی اس حوالے سے تیاری اور واضح پیغام دینے کے لیے کی گئی تھی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے ترک صدر ایردوان سے رابطہ کیا ہے۔ دونوں کے درمیان سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو کی رکنیت سے متعلق بات چیت ہوئی۔ ترک صدر نے دونوں ممالک کو ترکیہ پر عائد دفاعی صنعت سے متعلق پابندیاں ختم کرنے اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر اسی موضوع پر صدر ایردوان کی سویڈن کی وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی، تاہم سویڈش وزیر اعظم سے بھی ہونے والی بات چیت میں ترک صدر نے وہی موقف دہرایا جو اس سے پہلے نیٹو سربراہ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ فلپینز ایئر فورس اور جاپان کی ایئر سیلف ڈیفنس فورس نے دوسری مشترکہ ایکسرسائز مکمل کر لی ہے۔ اس ایکسرسائز کو بائی لیٹرل ٹریننگ آن ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور ڈیزاسٹر رسپانس اور سرچ اینڈ ریسکیو ایگزیکیوشن ایکسرسائز کہا جاتا ہے۔ اس ایکسرسائز میں جاپان اور فلپینز کی فضائیہ نے C-130 طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ایئر ڈراپ اور گراؤنڈ لوڈ آف لوڈ کی پریکٹسز کی، جبکہ دیگر منورز بھی اس ایکسرسائز کا حصہ تھیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس جوہری صلاحیت کے حامل مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل نظام آنے والے چند مہینوں میں اتحادی بیلاروس کو فراہم کرے گا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ اسکندر-M سسٹم بلسٹک اور کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے وہ روایتی ہوں یا جوہری۔ یہ سسٹم 500 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ صدر پیوٹن کے 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کرنے کے فیصلے کے بعد سے روس اور مغربی ممالک کے درمیان تناؤ میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ صدر پیوٹن نے اس کے بعد سے متعدد مرتبہ جوہری ہتھیاروں کا حوالہ دیا ہے اور کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایسا مغربی ممالک کو خبردار کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ میں مداخلت نہ کریں۔ بیلاروسی صدر سے ملاقات کے دوران صدر پیوٹن نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ رشیا بیلاروس کے Su-25 طیاروں کو جدید بنانے میں مدد کرے گا تاکہ وہ بھی جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھ سکیں۔ ترکیہ میں ہونے والی ہوم لینڈ اینڈ بارڈر سیکیورٹی نمائش کا تیسرا ایڈیشن 28 سے 30 جون تک منعقد ہوگا۔ انقرہ میں ہونے والی اس نمائش میں 51 ممالک سے شرکاء شرکت کریں گے۔ اس نمائش میں ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے تحت کام کرنے والی مختلف کمپنیوں کے علاوہ مختلف ممالک کی دفاعی کمپنیاں اپنے سسٹمز اور ویپنز ڈسپلے کریں گے۔ تائیوان کی ایئر فورس کے زیر استعمال امریکی ساختہ
S-70C سرچ اینڈ ریسکیو ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے۔ اس کے نتیجے میں کریو چیف ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ اس کلاس کے ہیلی کاپٹرز کو تائیوان گزشتہ 30 سالوں سے اینٹی سب مرین وارفیئر ہیلی کاپٹر کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں تائیوان کے زیر استعمال ہیلی کاپٹرز کو پیش آنے والا یہ چوتھا حادثہ تھا۔ تائیوان نے ٹوٹل 17 S-70 ہیلی کاپٹرز امریکہ سے ایکوائر کیے ہیں، جس کے حوالے سے اسے پہلا ہیلی کاپٹر جولائی 1990 کو ڈیلیور کیا گیا تھا۔ ترکیہ کی کمپنی STM نے اپنی STM 500 شیلو واٹر سب مرین کی پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ اس سب مرین کو ترکیہ میں مقامی سطح پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ اس سب مرین کی سبمرج ڈسپلیسمنٹ 540 ٹن بتائی گئی ہے۔ اس کی لمبائی 42 میٹر ہے اور یہ سب مرین 250 میٹر سے زائد گہرائی پر آپریٹ کرنے اور 30 دن کی انڈیورنس رکھتی ہے۔ اس پر 18 کریو ممبرز کے علاوہ 6 اسپیشل فورسز پرسنل کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس سب مرین کی زیادہ رینج 4000 نوٹیکل مائلز اور ٹاپ سپیڈ 18 ناٹس ہے۔ واضح ہے کہ اس سب مرین کو اسپیشل آپریشنز، انٹیلیجنس، سرویلنس، ریکونیسنس اور سب مرین وارفیئر کے علاوہ شیلو واٹر آپریشنز اور مائن وارفیئر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ کس کسٹمر کے لیے بنائی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی اپنی نیوی کے لیے شیلو واٹر سب مرین آرڈر کر رکھی ہیں، تاہم یہ کس ملک سے حاصل کی جا رہی ہیں اس بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ عراق کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی نیوی کے لیے فرینچ ساختہ گومن کلاس کارویٹس خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ فرینچ کمپنی نیول گروپ کی تیار کردہ گومن کلاس کارویٹ 111 میٹر لمبائی اور 3100 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے۔ اس کو ملٹی فنکشنل ریڈار اور میکا سرفیس ٹو ایئر میزائل کے علاوہ ایگزاسٹ اینٹی شپ کروز میزائل سے لیس کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ عراق کے بارے میں اس سے پہلے فرینچ ساختہ سیزر ہوائٹزرز اور رفال فائٹر جیٹس خریدنے سے متعلق خبریں بھی سننے کو مل چکی ہیں۔ بھارتی نیوی اور DRDO نے مل کر ورٹیکل لانچ شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں ہر قسم کے ایریل تھریٹس اور سی اسکیمنگ ٹارگٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ میزائل دراصل آسٹرا مارک 1 ایئر ٹو ایئر میزائل پر بیسڈ ہے، جبکہ مختلف سورسز کے مطابق اس ورٹیکل لانچ شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی رینج 60 کلومیٹر ہے۔ اس میزائل کو انڈین نیوی کے زیر استعمال ڈسٹرائرز، فریگیٹس اور کارویٹس پر بھی نصب کیا جا سکے گا۔ جرمن آرمی نے ایئر بس سے H145M لائٹ سپورٹ ہیلی کاپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے جرمن لیڈنگ ایروسپیس اینڈ ڈیفنس کمپنیاں ایئر بس کے ساتھ مل کر کام کریں گی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جرمنی اپنی آرمی کے لیے ٹوٹل 55 لائٹ سپورٹ ہیلی کاپٹر اکوائر کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ملٹی رول ہیلی کاپٹر 2015 سے جرمن آرمڈ فورسز کی سروس میں شامل ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت اس کے آپریٹرز کی تعداد 6 ہے، جس میں ہنگری، جرمنی، تھائی لینڈ، سربیا اور لگزمبرگ کے علاوہ US آرمی شامل ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو دفاع سے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔